ایک پشتون پی ٹی آئی کا لیڈر لاہور آیا ہے جو پوٹینشلی تھریٹ پوز کر سکتا ہے لینڈ آرڈر کے لیے، یہ حکم نامہ تھا۔ اب میرا جس بربریت کے ساتھ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، پورے ملک نے یہ تماشا دیکھا، اس سے حکومت وقت نے کیا گین کیا؟ کیا کسی کی ہمدردی حکومت کے ساتھ بڑھی ہے؟ یا لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو انہوں نے خواہ مخواہ میں پکڑا، 4 دن کے بعد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ آرڈر غلط ہے۔ پھر آپ نے وکلاء برادری جو ہیں ان کے جو جذبات ہیں مجروح کیے، ہائی کورٹ کے تقدس کو پامال کیا، اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے جس کو اٹھانا چاہیں بس جو اٹھا لیا، پکڑ دکڑ، یہ آپ کا لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ ایک شخص گیا ہے لائر کنونشن میں شرکت کے لیے اور آپ نے پکڑ لیا۔ اگر اس سے حکومت کو کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی داد ملی ہے، کوئی ستائش ہوئی ہے، کوئی پی ایم ایل این کا کوئی واہ ہوئی ہے، یا کوئی ووٹ بینک بڑا ہے، تو پھر تو ان کو مبارک ہو۔ لیکن اگر یہ میسج دیتا ہے ملک میں موجودہ حالات میں ظلم کا، جبر کا، انسانی حقوق کی پامالی کا، انسانی حقوق کی بے دریغ اور ومزیکل انداز میں ان کی پامالی کا، تو پھر تو آپ نے لوز کیا ہے، آپ نے کچھ گین تو نہیں کیا ہے۔ آپ نے گویا قوم کو جو پیغام دیا وہ ایک بدماش دے سکتا ہے۔ آپ نے پولیس کو ایک غنڈے کی شکل میں دکھایا، اور آپ نے ریاستی اختیار کو ایک غنڈہ گردی کی شکل دے دی۔ وہ مبارک ہو، آپ نے تو بہت کما لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو آپ نے 5 دن جیل میں رکھ کے میرا قد کاٹا اور بڑھا دیا۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، پاکستانیوں نے اور ہر مکتب فکر کے لوگوں نے میرے ساتھ جو ہیں اظہار ہمدردی کیا۔ ابھی تک مجھے کالیں آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی اور بڑھی ہے۔ لوگوں کا اعتقاد اور مضبوط ہوا ہے کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے دن دہاڑے ہائی کورٹ کے سامنے یہ حرکت کی، اور اپنے آرڈر کو پھر آپ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکے ہائی کورٹ میں۔ بہرحال میری جو رہائی ہوئی ہے، میں ایک بات مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے اس کو لسانیت کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تمام وکلاء کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں، خواتین وکلاء کو بالخصوص۔ گنتی کے چند ہی وکلاء میرے ساتھ باہر نکلے تھے مجھے رخصت کرنے کے لیے، اور انہوں نے میں موجود تھا، میرے آنکھوں کے سامنے سب جو ہیں پولیس کے ساتھ دست و گریباں ہوئے تھے۔ انہوں نے اور خواتین وکلاء نے بالخصوص جو ہیں مجھے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر یہی وکلاء جو ہیں رات کو جب میں ریلیز ہوا تو بہت سارے ہمارے آئی ایل ایف کے لیڈر جو ہیں وہاں پہ تشریف لائے تھے۔ میرے مروت قوم کے بہت سارے لوگ جو ہیں جیل کے سامنے موجود تھے۔ تو یوں جو ہیں نہ کتابیں، نہ دوائیاں، نہ سگریٹ، اور یہ ساری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ضد پہ آ گیا، تو میں نے ہنگر اسٹرائک کر دی، بھوک ہڑتال کر دی۔ میں نے کہا کہ جی آپ لوگ مریم نواز کی یہ اشارے پہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیونکہ یہ غیر انسانی رویے ہیں۔ کسی بیمار سے دوائی روکنا اس ٹٹرتی ہوئی سردی میں، جب دسمبر کی سردی ہو اور اس پہ کوئی دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ گرل تھے، ہوا ڈائریکٹ آتی تھی، کمبل نہ دینا، بلینکٹ نہ دینا، یا میٹرس نہ دینا، تکیہ نہ دینا، شیشہ یا ریزر نہ دینا۔ تو بھوک ہڑتال کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں جیل حکام پھر سارے آ گئے۔ انہوں نے جزوی طور پر میرے مطالبات مانے، انہوں نے مجھے دوائیاں، میرے سگریٹ، کچھ سامان میرے پاس باہر سے آیا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے کوئی ملاقات الاؤ نہیں کی، کوئی ملاقاتی میرے پاس نہیں آیا۔ اور چوتھے دن جو ہیں حالات اسی طرح گزرے۔ چوتھی رات جب کی تو چونکہ وہ بلینکٹ دے دیے تھے، لیکن میٹرس تکیہ جو ہیں وہ انہوں نے، جب میری رہائی کا آرڈر ہو گیا 5ویں روز اور ٹی وی پہ پٹیاں چلیں، تو تب انہوں نے میٹرس لا کے دیا۔ اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اسی روز تو رات کو میں پھر نکل آیا۔
بہرحال وہ جو بھی رویہ تھا، چونکہ وکیل ہوں اور بحیثیت ایک جج میں نے کافی عرصہ جیلوں کے وزٹ بھی کیا تھا، تو اس طرح کا رویہ جو ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق سے بھی منافی ہیں، انتہائی انڈگنیفائڈ ہیں، اور یہ